بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائلہ ابھی 5 ہی برس کی تھی کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے والد شوکت صاحب نے دوسری شادی کر لی، جو پیشے سے ایک وکیل تھے۔ اب نائلہ کی پرورش کا ذمہ اس کی سوتیلی ماں کے سر آ گیا، مگر وہ نائلہ کی دیکھ بھال کرنے میں بالکل بھی ایمانداری سے کام نہیں لیتی تھی۔ نتیجہ کبھی کبھار ننھی نائلہ بھوکی سو جایا کرتی تھی۔ شوکت صاحب بھی سب کچھ بھول کر اپنی وکالت میں مشغول رہنے لگے، اور یہاں سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سہتے سہتے ننھی نائلہ بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک روز شوکت صاحب کے گھر میں نئے مہمان کی آمد ہوئی۔ مہمان نائلہ کا سوتیلا بھائی تھا۔ اس کی ولادت کی خوشی میں پورے گھر کا روشن کیا گیا۔ اس کے گھر پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے معزز افراد اور محلے کے لوگ بھی شریک ہوئے۔ سب کے تن پر اچھے لباس تھے، مگر نائلہ پھٹے کپڑوں میں تھی۔ شوکت صاحب مہمانوں کی خاطرداری میں مصروف تھے۔ بیچاری نائلہ گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنی ماں کی تصویر دیکھتی اور کہتی، امی جب آپ ٹھیک تھیں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ میرے تن پہ کپڑے بالکل صاف رہا کرتے تھے۔ اب کپڑے بھی میں خود بدلتی ہوں، کھانا بھی خود ہی کھانا پڑتا ہے۔ امی آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئیں؟ کہ آپ کو نہیں دکھتا کہ نہیں امی مجھے بالکل بھی پیار نہیں کرتی؟ جب آپ تھیں تو ابو بھی مجھے سینے سے لگا کر پیار کرتے تھے، اب تو وہ بھی میری خیریت تک دریافت نہیں کرتے ہیں۔ امی جان آپ لوٹ کر کیوں نہیں آتی؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ماں کی تصویر سے لپٹ کر نائلہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور ادھر سب لوگ بچے کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے۔ کسی کو بھی نائلہ کی پرواہ تک نہ تھی، یہاں تک کہ شوکت صاحب کو بھی نہیں۔ بہرحال سب کھانے سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو لوٹ چکے تھے۔ نائلہ کل کی طرح آج کی شب بھی اپنی ماں کی تصویر سے لپٹ کر بھوکی ہی سو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی ماں کی آواز نائلہ کے کانوں تک ٹکرائی، اٹھی نہیں ابھی تک، کہاں مر گئی ہو؟ نائلہ نے کہا، امی آئی۔ مری ہوئی ماں کی بدبخت بیٹی، گھر کون صاف کرے گا؟ غصہ نہ کریں امی، ابھی صاف کیے دیتی ہوں۔ نائلہ ابھی ننھے ہاتھوں سے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ ابھی آدھے گھر کی بھی صفائی نہیں ہوئی تھی کہ ماں پھر گرجدار آواز میں کہنے لگی، کام چور کہیں کی، اتنی دیر لگاتی ہو کام کرنے میں؟ جلدی کرو، نہیں تو تمہاری کھال ادھیڑ دوں گی۔ ابھی تو تم نے برتن بھی صاف کرنے ہیں۔ کل رات سے بھوک سے یہ کیفیت تھی کہ نائلہ کا چلنا تک دشوار تھا، مگر سوتیلی ماں کے خوف سے بمشکل گھر کی صفائی ہی مکمل کر پائی۔ اب ذرا کچھ کھا لوں تب برتن صاف کروں گی، اس نے دل میں سوچا۔ جیسے ہی باورچی خانے میں قدم رکھا تو وہاں کھانے کو کوئی چیز نہ تھی۔ بھوک سے ننھی نائلہ کی حالت بالکل نازک ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ماں سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ کہنے لگی، کم بخت ابھی تو کام مکمل ہی نہیں کیا اور کہہ رہی ہو کہ مجھے بھوک لگ گئی۔ اتنا کہا کہ انہوں نے 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ نائلہ کے وہ رخسار جس پر کبھی اس کی ماں پیار سے بوسہ لیتی تھی، پہلی بار اس کے رخسار پر سخت تھپڑ مارا گیا۔ بیچاری کی آنکھوں سے موتی کی مانند آنسو ٹپک رہے تھے۔ روتے روتے اس نے سارے برتنوں کی صفائی کر دی، لیکن بھوک مٹانے کو ابھی تک اس کو روٹی میسر نہ ہو سکی۔ شوکت صاحب ناشتے سے فارغ ہو کر ایک مقدمے کے سلسلے میں نکل رہے تھے، تبھی نائلہ نے پکارا، ابو، لیکن وہ باہر چلے گئے۔ بھوک پوری طرح نائلہ پر غالب ہو رہی تھی۔
چنانچہ اس نے پھر کہا، امی کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ ماں نے پھر 2 تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولی، چل ہٹ، دور ہو جا میری نظروں سے، آج نہ دوں گی تجھے کھانا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی مگر وہ بیچاری کو کھانا نہ ملا۔ بھوک کا غلبہ دور کرنے کی خاطر اسے پانی کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی مگر ابھی تک اس کو روٹی میسر نہ ہوئی۔ سبھی رات کا کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ صبح سب کی آنکھیں کھلیں تو پوری بستی میں ہنگامہ برپا تھا کہ ایک قبر پر چھوٹی بچی کی لاش ملی ہے۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ لاش ننھی نائلہ کی تھی، جس نے بھوک سے تنگ آ کر اپنی ماں کی قبر پر دم توڑ دیا تھا، اور ننھی نائلہ بھوکی ہی اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ مزید اچھی سی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔